سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وکذالک قال اللہ تبارک رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک ذات پہ۔ دعا ہے پروردگار عالم سے اللہ رب العزت آپ سب عزاداران مومنین صاحبان کا اس مقام پہ چل کر آنا خداوند متعال مجھ سے پہلے میرے مولا کے بہترین ذاکرین اعظام کی نوکری اور ڈیوٹی مجھ بندہ حقیر کی نوکری اور ڈیوٹی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی پاک ذات پہ۔ صلوات پڑھنے میں بہت مہربان آباد۔ دو حدیثیں ہیں، ایک بہت زیادہ خطرناک ہے، ایک تھوڑی کم خطرناک ہے، تو میں جو تھوڑی سی کم خطرناک ہے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں صلوات کے حوالے سے۔ سرکار ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا من ابخل الناس، لوگوں میں کنجوس ترین انسان کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ہے ہمارے نزدیک تو کنجوس وہی ہوگا کہ جس کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں نہیں خریدتا، کھانا چاہیے ہوتا ہے پیسے بھی ہوتے ہیں نہیں پکاتا، ہماری نگاہ میں وہ کنجوس ہے۔ رسول فرماتے ہیں رسول کی نگاہ میں کنجوس ترین انسان وہ ہے، رسول فرماتے ہیں ہوا لا یقرأ الصلاۃ علیہ وعلی آل محمد، کہ جو مجھ پہ اور آل محمد پہ صلوات نہ پڑھتا ہو وہ کنجوس ترین انسان ہے کائنات میں۔ آباد رہا ماشاءاللہ۔ یہ صلوات تھی، تھوڑی طبیعت بیدار ہو گئی، کہنے کا بھی دل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے بخل نہ برتا کریں، کیونکہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت میں وحدہ لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بتحقیق اللہ اور اس کے ملائک صلوات بھیجتے ہیں نبی پر اور آل نبی پر۔ یہ قرآن مجید کا ہو گیا ترجمہ۔ قرآن مجید لے آؤ ممبر پہ، قرآن مجید کی ایک ایک آیت اٹھا کر مطالعہ کریں، تلاوت کریں، قرات کریں۔ کسی آیہ کریمہ میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ عبادت کرو کیونکہ ہم بھی یہی عبادت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا بیداری چاہیے مجھے مجمع کی۔ نماز اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اس لیے تم بھی پڑھو۔ پڑھتا ہے اللہ نماز؟ نہیں ہے ضرورت اللہ کو، کس کی پڑھے گا؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں تم بھی رکھو۔ یعنی کوئی بھی عبادت، جہاد ہے، تولا ہے، تبرہ ہے، امر بالمعروف ہے، نماز ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بندو تم یہ عبادت کرو کیونکہ میں بھی یہ عبادت کرتا ہوں۔ واحد صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے تم بھی پڑھو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ جی آپ کی سماعتوں کو سنا سارے مل کے یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ ایسی عبادت ہے کہ اللہ بھی کر رہا ہے، اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے آل محمد پہ، تو انسانوں کو بھی بھیجنی چاہیے۔
دو آیات قرآنی جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں. ایک آیت قرآنی کا میں نے دماغ ڈیرے پہ پہنچنے کے بعد بنایا کہ یہ آیت قرآنی پڑھوں گا. صاحب نے کہا کہ حکم ہوا کہ جناب بہلول کے 2 جملے سنا دیجئے گا. تو اس آیت قرآنی کے ضمن میں جناب حضرت بہلول خلیفہ کے دربار سے نکل رہے ہیں کہ ایک قاضی تھا، اس نے مجمع لگایا ہوا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا، توجہ، میں حکم اس کا ہوا ہے، آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیں کہ جس نے حکم کیا ہے وہی سنے، ایسا کیوں سنوں، سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس نے مجمع لگایا ہوا قاضی نے، اس نے کہا کہ یہ شیعہ یا علی مدد یا علی مدد کہتے ہیں، پتہ نہیں علی کبھی ان کو دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا، یہ علی سے مانگتے ہیں، پتہ نہیں عطا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. تو دور سے دیکھا علی کا ایک دیوانہ چلا آ رہا ہے. لوگوں نے کہا ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہم بھی آپ ہی ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، اس سے پوچھتے ہیں جو مانگتا ہے علی سے. اب بہلول آئے، خرامہ مجمع کو چیرا، اندر آئے تو قاضی نے کہا بہلول ساری زندگی تم علی سے مانگ رہے ہو، آگے بھی مانگتے رہو گے جب تک زندہ ہو، کیا کبھی تمہیں علی نے کچھ دیا بھی ہے یا صرف مانگے جا رہے ہو؟ جناب بہلول نے اپنی زبان سے جملہ ایسا کہا کہ جس پہ سارے مجمع عش کر اٹھا. بہلول کہتے ہیں یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، اگر ان سانسوں پہ بھی علی کا اختیار نہ ہو تو سانسیں رک جائیں. جیو جیو یہ کہتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کہ دیتے ہیں علی. اگر علی آپ کو عطا کرتے ہیں بہلول تو اپنے علی سے کہیں آئیں اور آ کر مجھے تھپڑ ماریں. حضرت بہلول نے کہا دیکھو وہ خیبر شکن ہے، ایسے پنگا نہ لو. اس نے کہا نہیں، آج یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، تم بلاؤ، اگر دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، سنتے ہیں تو بلاؤ، آ کر مجھے تھپڑ مار دیں. جناب بہلول نے سب سے پہلے اپنی نالین کو اپنی بغلوں میں دبا کے ایک تھپڑ قاضی کے کان کے نیچے لگا کے بہلول دوڑ پڑے. اب آگے بہلول، پیچھے قاضی کے پیچھے سارا مجمع. بھاگنے والے کا مرید تھا نہیں، کتنا بھاگتا، پکڑ لیا. قاضی نے کہا بہلول جب سے تم نے مجھے تھپڑ مارا ہے میرے کان میں سی کی آواز آ رہی ہے، میرے کان سے کچھ سنائی نہیں دے رہا مجھے. میں تمہارے اوپر حد جاری کرواؤں گا، سزا دلواؤں گا. اب سب نے بہلول کو پکڑا، بڑے قاضی کے پاس لے گئے، چھوٹا قاضی بھی ساتھ. بڑے قاضی کو جا کے مدعا بیان کیا گیا کہ بہلول نے تھپڑ مارا، میرا کان بند ہو گیا. قرآن کہتا ہے کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، بازو کے بدلے بازو. میرا کان چونکہ بہلول کی تھپڑ کی وجہ سے بند ہوا، مجھے بہلول کا کان بھی بند چاہیے. حضرت بہلول سے پوچھا گیا بہلول ماری ہے تم نے تھپڑ؟ اب علی کا غلام تھا، اس نے کہا بالکل ماری ہے. تو قاضی بڑے نے کہا کہ قصاص دینا پڑے گا، حد جاری ہوگی تمہاری، کان کے بدلے کان. قرآن کہتا ہے تمہیں بھی اپنا کان گوانا پڑے گا. جناب بہلول نے تاریخ امیز جملہ کہا. بہلول کہتے ہیں اے قاضی، اس قاضی سے کہو گھر جا کے اپنی ماں کے قدم چومے کہ اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے آج یہ بچ گیا ہے. اس نے چیلنج کیا تھا مولا علی کو، تھپڑ ماری ہے میں نے، اس کا کان ہوا ہے ایک بند. اگر علی تھپڑ مارتے تو قیامت تک اس کی نسلیں بحری پیدا ہوتی. جیو آباد. اب قرآن کے مطابق ہے عقیدہ. یا علی مدد اگر کوئی کہتا ہے تو لوگوں کو ویسے اچھا نہیں لگتا. فقیر کو بھی پتہ ہے کس نام سے مانگوں گا تو ملے گا. ہاں کبھی دیکھا ہے آپ نے فقیر نے آ کے کہا ہو تجھے فلانے دا واسطہ میں نو دے دے؟ علی تو آ کر یہ کہے گا نا، فقیر آ کے یہ کہے گا تجھے بادشاہوں کا واسطہ. اور بادشاہ یا بیٹے ہیں یا باپ ہے یا پھر بیٹے ہیں. جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے بھی یہی، جنت کے جو سردار ہیں وہ بھی یہی.
قرآن کے مطابق ہے، رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار عالم مجھے سچائی کے ساتھ، رسول خدا دعا ہے، پروردگار عالم مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما لیجئے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے سچائی کے ساتھ خارج کیجئے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے گھر سے ایک مددگار عطا فرما۔ نہیں تھوڑے سے پیچھے رہ گئے آپ، میں آرام سے جملے کو بیان کروں گا۔ پروردگارہ اپنے گھر سے ایک مددگار مجھے عطا فرما۔ 2 رکعتیں پڑھنے والے ملا کی مجھے تعصب کی سمجھ نہیں آتی، علی سے اتنی دشمنی، اور اگر دشمنی کرنی ہے تو رسول سے جا کر کیوں نہیں کرتا؟ میں تو علی سے صرف مدد مانگتا ہوں، نبی نے مددگار مانگ لیا۔ قبلہ پروردگار دوسری آیہ کریمہ کی طرف، مبارک ہے وہ ذات، مقدس ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے قبضہ قدرت میں سارے کائنات کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان کو خلق کرنے والا اللہ، بارشیں برسانے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، زندگی اور موت دینے والا اللہ، یعنی پورے کائنات کی بادشاہت میرے پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا ایک نبی تھے، نام تھا سلیمان بن داؤد، سب نے سنا ہوگا۔ داؤد کے بیٹے بیٹھے بیٹھے دعا کی، پروردگارہ جس طرح کا میں نبی ہوں پہلے بھی آئے، مجھے اس پوری کائنات میں سے تھوڑی سی بادشاہت عطا فرما۔ اتنے میں جبرائیل آئے، انشاءاللہ تھوڑا سا تمہید ہے، غور سے سنیے گا، جو بھی صاحبان ولا بیٹھے ہیں بعد میں جا کر مولا امیر کائنات علیہ السلام کا نام بھی سنیں گے اور میرے مولا کی شان سے لطف بھی اٹھائیں گے۔ پروردگارہ بادشاہت عطا فرما۔ جبرائیل آیا، آ کر ایک انگوٹھی دی جناب سلیمان کو، اور قرآن مجید کہتا ہے اس انگوٹھی کو گھمانے کے صدقے میں جناب سلیمان جنوں پہ حکومت کیا کرتے تھے، آندھیوں پہ جناب سلیمان کا حکم چلا کرتا تھا، اور پرندوں پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ انگوٹھی گھماتے جن حاضر ہو جاتے، انگوٹھی گھماتے یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ مطیع ہو جاتی، سلیمان کا تخت اڑتا تھا، ہوائیں اڑا کر لے جایا کرتی تھیں۔ انگوٹھی گھماتے پرندے آ کر سلیمان کے سر کے اوپر چھتری بن جایا کرتے تھے، کہیں اللہ کے نبی کو دھوپ نہ لگے۔ یعنی انگوٹھی گھماتے تھے، کائنات پہ حکومت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اب وہی انگوٹھی چلتی چلتی سلیمان نے اپنے بیٹے کو دی، انہوں نے اپنے وزیر کو دی، حضرت ابراہیم تک آئی، ابراہیم نے اسماعیل کو دی، اسماعیل کے بعد چلتی چلتی جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ جناب ختمی مرتبت نے اپنے اس وصی کو جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا تھا اس کو عطا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی پاک ذات پہ، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآجل سلام علیکم سلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بس اپنے وصی کو وہ انگشتر دی جس انگشتر کے ساتھ سلیمان پوری کائنات پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ جب میرے امام اور مولا امیر کائنات کی ہاتھ میں انگوٹھی آئی تو قرآن مجید کہتا ہے حالت رکوع میں تھے، فقیر آیا، آ کر سوال کیا تو مولا امیر کائنات نے جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، جس انگوٹھی سے سلیمان کائنات پہ حکومت کیا کرتے تھے، حالت رکوع میں مولا امیر کائنات نے سلیمان کی ساری بادشاہت اپنی انگشتر سے اتار کے اس فقیر کو دے کر تاریخ میں یہ بات رقم کر دی کہ جو مال غنیمت کھا کھا کے، جو بیت المال پہ چندے لے لے کر پلے، وہ رضی اللہ ہوتا ہے، اور
جو بھی اپنی پوری سلیمان کی بادشاہت فقیر کو دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ قبلہ بہت زیادہ مقام و منزلت ہے آل محمد کی۔ سرکار ختمی مرتبہ ایک مرتبہ بس برادر عزیز مولا کے بہترین ذاکر اعظام آگے ہیں ماشاءاللہ، پورے پاکستان بھر میں مولا کی نوکری دیتے ہیں، مولا کی خادمیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو ہر طرح سے ہر طرح کی مصیبتوں سے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب عزاداروں کو خداوند متعال اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آخری جملے، جناب ختمی مرتبہ ایک دفعہ چلتے چلتے اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں یا فاطمہ اریدو لالا محمد اریدو ان اضیف فی بیتک، اے فاطمہ میرا دل یہ چاہتا ہے آج میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے آؤں۔ سیدہ فرماتی ہیں بابا جان آپ 1000 مرتبہ مہمان بن کر آئیے لیکن گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ رسول فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، ایسا کرو حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، آپ بھی تشریف لے آئیے، آج ہم اس کے مہمان بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیدار مجمع حیدری سارے مل کے یا علی، آج ہم اس کے مہمان بنتے ہیں۔ شہزادے بیٹھ گئے، مولا امیر کائنات بیٹھ گئے، رسول خدا نے دست دعا بلا بغیر کسی تشبیہ کے، حاشیے کے، بغیر کسی ترجمے کے، بس جو کتاب میں ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر رہا وہی پڑھ رہا ہوں۔ قبلہ سارے بیٹھ گئے، سرکار نے دست دعا بلند کیے، پروردگار عالم آج تیرے برگزیدہ تیرے گھر میں مہمان ہیں، کچھ کھانے کے لیے عطا فرما۔ اتنے میں جبرائیل ایک تشت سونے کا لے کر آتے ہیں، سرخ رنگ کے رومال سے ڈھانپا ہوا، دسترخوان پہ رکھا۔ وہ رومال رسول نے ہٹایا تو اندر نرم و تازہ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ سرکار ختمی مرتبہ نے قبلہ ایک دانہ کھجور کا اٹھایا، جناب سیدہ کے منہ میں دیا، فرماتے ہیں ہنیئن مرین لکے یا فاطمہ، اے فاطمہ بیٹا آپ کو یہ کھجور کا دانہ مبارک ہو۔ ایک اور دانہ اٹھایا حسن کے منہ میں، فرمایا ہنیئن مرین لکا یا حسن، اے حسن آپ کو بھی کھجور کا دانہ مبارک ہو۔ ایک اور دانہ شہزادہ حسین کے منہ میں، فرمایا ہنیئن مرین لکا یا حسین۔ ایک ایک کھجوریں کھلانے لگے۔ جب مولا امیر کائنات کے منہ میں کھجور دی، پہلے یہ کام نہیں کیا تھا، اب سے شروع کیا۔ علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، فرماتے ہنیئن مرین لکا یا علی، اے علی آپ کو بھی کھجور کا دانہ مبارک ہو۔ کھلانے کے بعد احتراماً اٹھے، پھر بیٹھ گئے، بیٹھ کے پھر کھجور کا دانہ اٹھایا علی کے منہ میں دیا، فرمایا ہنیئن مرین لکا یا علی، اے علی آپ کو کھجور کا دانہ مبارک ہو۔ پھر احتراماً اٹھے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھجور کا دانہ پھر سے علی کے منہ میں، پھر اٹھے پھر بیٹھے، فرمایا ہنیئن مرین لکا یا علی۔ عزیزان گرامی کوئی 8-10 کھجور کے دانے مولا امیر کائنات کو کھلانے کے بعد باقی کی کھجوریں کھلانے لگے۔ شہزادہ حسین پوچھتے ہیں نانا جان اماں کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا نہیں اٹھے، بھائی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا نہیں اٹھے، علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیتے تھے، کھلاتے بھی تھے، اٹھتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، وجہ کیا ہے؟ یا علی کیوں؟ رسول فرماتے ہیں بیٹا جب میں نے شہزادی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، جنت کے تمام حوروں نے کہا ہنیئن مرین لکے یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کو کھجور کا دانہ مبارک ہو۔ میں نے حوروں کی اقتدا میں کہہ دیا کھجور کا دانہ مبارک۔ جب آپ دونوں شہزادوں کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، جنت کے تمام فرشتوں نے کہا، ملک نے کہا ہنیئن مرین لکم الحسنین، اے حسنین آپ کو کھجوروں کے دانے مبارک۔ میں نے ملک کے اقتدا میں کہا، جب میں نے علی کے منہ میں کھجور کا دانہ دیا، آواز پروردگار آئی ہنیئن مرین لکا یا علی، مجھے وہ آواز اچھی لگی، میرا دل چاہ وہ آواز سنوں، میں نے پھر سے کھجور کا دانہ اٹھایا، پھر سے علی کے منہ میں دیا، پھر سے آواز رب العزت آئی ہنیئن مرین لکا یا علی، میں نے پھر سے وہ آواز سنی۔ خدا کے احترام میں اٹھتا بیٹھتا اٹھتا بیٹھتا آواز سنتا، یہاں تک کہ میں کھجوریں کھلا کھلا کے اٹھنے بیٹھنے سے تھک گیا۔
جب میں بیٹھ گیا آواز رب العزت آئی یا محمد عزتی و جلالتی لو نولت من هذه الساعة رتبة لقلت هنيا مريا لك يالي بدون انقطاع الى یوم القیامہ. اے محمد مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے اگر تو قیامت تک علی کے منہ میں کھجوریں دیتا رہتا میں اللہ کچھ نہ کرتا, قیامت تک کہتا رہتا ہنیئن مرین لکا یا حاضر آباد رہو آباد اللہ علی جان ولی جان یا علی ماشاءاللہ. جوانیاں آپ کی شاد و باد رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. عزیزان گرامی, بس میری ایک منزل عبور ہو گئی. میں اپنے محترم برادر کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہوں گا, 2 جملے پڑھوں گا. اللہ رب العزت, میں اکثر علماء خطبہ ذاکرین توجہ نہیں کرتے, ایک چیز ممبر سے پڑھی جاتی ہے بین کی صورت میں, وین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اگر آپ کو 7 بیٹے دے تو دعا کیا کریں کہ ایک بیٹی بھی دے, اور اس وین کو مزید آگے اضافہ کرتے ہیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کے مالک ہوتے ہیں, بیٹی جو ہوتی ہے وہ جنازوں کی مالک ہوتی ہے. تو یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا, یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. آپ کے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا بیٹیوں کے ساتھ قرآن مجید میں کتنا ظلم کیا گیا؟ معصوم نے پوچھا کہ کیسے ظلم کیا گیا؟ کہا گیا قرآن مجید بیٹوں کو 2 حصے دینے کا کہتا ہے اور بیٹیوں کو 1 حصہ ملتا ہے. تو معصوم نے فرمایا کہ ایک مثال دی, فرمایا کہ جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ گندم کی فصل کی طرح ہوتے ہیں, ایک ہی زمین سے ان کو حصہ ملتا ہے. بیٹیاں چاول کی فصل کی طرح ہوتی ہیں, ان کو 2 زمینوں سے حصہ ملتا ہے. اب اس کی تشریح کی تو نہیں ضرورت, ماشاءاللہ گاؤں میں پڑھ رہا ہوں, دیہات کا ماحول ہے. یعنی چاول کی فصل کو 2 زمینوں میں لگایا جاتا ہے, بیٹیوں کو 2 زمینوں سے حصہ ملتا ہے. باپ کی بھی وراثت ملتی ہے, میاں کی طرف سے بھی ملتا ہے, تو برابر ہو گیا, یعنی مساوی ہے. تو ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو صرف جنازوں کا ہی وارث کہا جائے, بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے جائیداد میں. اور معذرت کے ساتھ جو میرا بزرگ, میرا بھائی, میرا عزیز, میرا دوست, برادر, عزادار آپ میں تشریف فرمائے, اگر خدا نخواستہ کسی نے بہن بیٹی کا حصہ کھایا ہوا ہے تو اسے بی بی فاطمہ کے حق پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. بہنوں اور بیٹیوں کا حق ہوتا ہے, آپ جتنا مرضی جہیز دے دیں ان کو. بعض اوقات یہی کہا جاتا ہے نا کہ اپنے اتنا 2 لاکھ 3 لاکھ کا ہم نے جہیز دیا تھا تو آپ کیا دیں اس کو. بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے. جنازوں کا وارث نہیں ہوتی صرف بیٹیاں, حصہ ہوتا ہے, قرآن مجید کہتا ہے. تو لہٰذا بیٹیوں کو حق دینا چاہیے. سرکار مولا امام صادق علیہ السلام نے سنا کہ ایک صحابی ہیں مولا کے, ایک شاگرد ہیں, کہ وہ شاگرد جو تھے مولا کے, ان کے گھر میں ایک بیٹی ہوئی ہے. تو مولا امام شیشم علیہ السلام چلے گئے ان کے گھر میں مبارک دینے کے لیے کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. جب گھر گئے تو مولا نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے. مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو خیال کرنا کبھی اس کو تماچا نہ مارنا, اور اگر جتنا بھی غصہ آئے تو کبھی اس کو ڈانٹنا مت. تمہیں پتہ ہے فاطمہ کون؟ تاریخ میں 2 فاطمہ بہت مظلوم گزری ہیں. ایک مولا امام مظلوم کی 3.5 سال 4 سال سن والی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا, اور ایک بنت پیمبر. جناب سکینہ کا نام فاطمہ تھا دربار یزید حوالے کے طور پہ. دربار یزید میں جب یزید نے کہا نا کہ یہ فاطمہ کون ہے اسیروں میں, تو بی بی سکینہ کھڑی ہو گئیں, رو کے کہتی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں. تو کہا کہ تمہیں سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بی بی نے کہا سکینہ اس لیے کہ جب بابا مجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے نا,
تو بابا کہتے تھے سکینہ مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، اس لیے سکینہ۔ وہ ملون کہتا ہے اب کس کے سینے پہ سوتی ہو؟ رو کے کہتی ہے اب مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ دو فاطمہ، ایک فاطمہ کو لوگوں نے گھر میں جا کے مارا، ایک فاطمہ کو گلیوں بازاروں میں بلا کے مارا۔ حجرک من اللہ۔ میں بس پہلی بڑی فاطمہ کا ذکر نہیں کروں گا، آخری جملے میری ہو گئی، قبولیت والی مجلس ہے، اللہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا حسین کو کس طرح رونا چاہیے؟ مولا امام ششم فرماتے ہیں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے نا، اس طرح بھی اگر رویا جائے تو مظلوم پہ رونے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عزیزو، جب کربلا سے شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مولا امام چہارم نے دیکھا، 3.5 سال یا 4 سال، میں دونوں روایتیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ دونوں کتابوں میں ہے۔ مولا بی بی سکینہ ایک طرف بیٹھ کر اپنا سر دونوں زانوں میں دے کر رو رہی تھیں۔ مولا سجاد چلتے چلتے قریب گئے، سکینہ آج پھر تمہیں ملونوں نے مارا ہے؟ رو کے کہتی ہیں ہاں بھیا آج پھر مارا۔ کس نے؟ کہا کہ شمر ملون نے مارا۔ بھیا شمر سے کہہ دیجئے مجھے چہرے پہ نہ مارا کرے، وہ جب بھی مارتا ہے مجھے رخساروں پہ مارتا ہے۔ سکینہ آج کیوں مارا؟ رو کے کہتی ہے میں نے دیکھا ان کے جانور بھی پانی پی رہے تھے، ان کے فوجی بھی پانی پی رہے تھے، میں 2 گھونٹ پانی کے لینے گئی، ملون نے مجھے مارا۔ سجاد کہتے ہیں سکینہ جب تجھے پتا ہے پانی مانگنے پہ مارتے ہیں تو کیوں لینے جاتی ہو؟ سکینہ جب پیاس لگے تو اکبر کی برچھی یاد کر لیا کرو، جب پیاس لگے تو اصغر کا چھدا گلا یاد کر لیا کرو، پانی لینے نہ جایا کرو۔ رو کے کہتی ہے تیری غربت کی قسم پیاس کے لیے لینے نہیں گئی تھی، بھیا آپ کے جو زنجیر ہے یہ گرم ہو جاتے ہیں، میں پانی لینے گئی زنجیروں پہ ڈالوں گی آپ کو سکون ملے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ